الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النساء کو شروع سے ہی، کیونکہ ہماری جو سورۃ آل عمران ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی کل، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء شروع کریں گے۔ سورۃ النساء کا تعارف ہو جائے کہ یہ ایک تو مدنی صورت ہے، اور ساتھ ہی میں یہ بتا دوں کہ مدنی اور مکی صورتوں کے مضامین میں بنیادی طور پہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مدنی، کیونکہ مدنی جو دور ہے اس کے اندر زیادہ تر وہ احکامات نازل ہوئے ہیں جو ہماری دنیاوی زندگی سے متعلق ہیں زیادہ تر، یعنی ہماری رہن سہن، بود و باش، حلال حرام اور معاشرت، معیشت، سیاست، یہ مسائل ڈسکس ہوئے ہیں۔ اور جبکہ اس سے پہلے جو 13 سالہ مکی دور ہے اس کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ زیادہ تر توحید، رسالت، جنت، دوزخ، قیامت، حساب کتاب، مرنے کے بعد کی زندگی کے حالات وغیرہ، وہ زیادہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو یہ بیسکلی بڑا فرق ہے یعنی مضامین میں بٹوین مکی اینڈ مدنی صورتوں کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو صورت ہے نساء کا معنی ہوتا ہے خواتین، عورتیں، ویمن، تو اس میں چونکہ خواتین کے حقوق کے بارے میں زیادہ بحث کی گئی ہے، احکامات نازل ہوئے ہیں، اور ساتھ میں وراثت سے متعلق جو ہے بنیادی طور پہ جو اہم یعنی باتیں ہیں وہ اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اور چونکہ عورتوں کے حقوق خصوصاً اس حوالے سے کہ عورتوں کو جو ہے وہ وراثتی طور پہ جو اسلام نے حصہ دیا ہے وراثت میں، باپ کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، تو اس طرح سے باقی مذاہب کے اندر ہمیں اس کا وجود نہیں ملتا، حتیٰ کہ بائبل کے اندر بھی ایسا وجود نہیں ملتا جیسا کہ اس وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں یعنی جس طرح سے ہے۔ اور باقی اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر، آج بھی پوری دنیا میں جیسے مسلمان جو ہیں وہ دین سے دور ہو کے باپ جب فوت ہو جاتا ہے تو بھائی جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، چاہے وہ ایک بھائی ہے 5-6 بہنوں کا یا 10 بہنوں کا، تو وہ ان ساری بہنوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا باپ کی وراثت میں سے کچھ بھی۔ تو یہ ایک جہالت ہے، یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، یہ دین سے دوری ہے، یہ دین سے بغاوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت ہے۔ اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ اسی یعنی بربریت اور ظلم اور بغاوت پر مبنی نظام لیے ہوئے ہیں کہ باپ جب مر جاتا ہے تو بھائی جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ چاہے ایک بھی بھائی ہو 5 بہنوں کا، تو وہ ان ساری بہنوں کو محروم کر دیتا ہے اور وہ پوری جائیداد کے اوپر کسی طرح سے بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمارے اس ملک میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمان ایسا کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسلام نے ان کو کہا ہے، جیسا کہ ابھی ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کا پورا جو دوسرا رکوع ہے یہ ہے ہی اسی پر مبنی کہ اللہ رب العزت نے خواتین کو بھی اسی طرح سے وراثت میں سے حصہ دیا ہے جیسا کہ مردوں کو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اسی طرح سے خواتین کا بھی حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو یہ دین سے دوری کی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ان احکامات پہ عمل نہیں کرتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، حالانکہ وہ بھائی اپنی طرف سے کوئی حصہ نہیں دے رہے، وہ تو باپ کی جائیداد ہوتی ہے، وراثت ہوتی ہے جو باپ نے کمائی تھی، اس نے چھوڑی تھی، اور اس میں سے جو ہے وہ بہنوں کو بھی حصہ جاتا ہے اور بھائیوں کو بھی حصہ جاتا ہے، یعنی اس باپ کی جو بھی اولاد ہے، لڑکیاں لڑکے، ان کو جو حصہ ملنا ہے وہ باپ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو بھائی جو ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ ظلم کرتا ہے۔ اور بعض باپ بھی ایسے ظالم ہوتے ہیں
کہ وہ بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض باپ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے لڑکوں کے نام جائیداد کر دیتے ہیں جزوی طور پہ یا کلی طور پہ، اور اس طرح سے اپنی بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، اور خاص کر یہ تو حقوق العباد سے متعلق ہے، یعنی یہ بندوں کے حقوق ہیں کہ اگر کوئی باپ یا کوئی بھائی وراثت میں سے اپنی بیٹیوں یا بہنوں کو محروم کرتا ہے، تو چاہے وہ 100 بھی حج کر لے، چاہے وہ سینکڑوں ہزاروں عمرے کر لے، چاہے وہ کتنی بھی نیکیاں کر لے، حتیٰ کہ شہید بھی ہو جائے اللہ کی راہ میں جہاد میں، تو اس کا یہ جو یعنی حقوق العباد کا معاملہ ہے، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ چنانچہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو میری امت کا مسکین شخص کون ہے؟ اور آپ عموماً کسی بھی مسئلے کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرانے کے لیے سوال کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی توجہ پوری طرح سے اس بات کی طرف ہو جائے اور وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت میں سے مسکین شخص وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں تو بڑی نیکیاں کی ہوں گی، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے، بڑی نیکیاں، لیکن اس نے بندوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے۔ اب اگر یہ بھائی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی بہنوں کو جائیداد سے محروم کیا، یا باپ ہیں اور اس نے جو ہے اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کیا جو اللہ نے حصہ رکھا تھا، تو اب ظاہر ہے اس کو معافی اس وجہ سے نہیں ملے گی کہ یہ تو باپ تھا، یہ اپنی مرضی کر سکتا تھا، کیسے کر سکتا تھا، یا یہ بھائی تھا تو یہ نہیں، کوئی بھی نہیں کر، اس لیے کہ جو جس کا حصہ بنتا ہے اس کو وہ ملنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ یہ معافی اسی طرح سے ہی ہوگی کہ پھر ان کی نیکیاں جو ہے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے انہوں نے حقوق غصب کیے تھے، اور اگر ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں ان کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ سختر ہے، لہٰذا اس کے معاملے میں کبھی بھی کسی باپ کو، کسی بھائی کو ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ جائیداد تھوڑی ہو یا زیادی ہو۔ یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو تھوڑی سی جائیداد ہے تو چلو میں ہی لے لیتا ہوں، 5 بہنیں ہیں یا 7 بہنیں ہیں یا 10 بہنیں ہیں تو ان کو تو تھوڑا تھوڑا آئے گا، تو ویسے بھی ان کو آدھا آدھا ملنا ہے، میرے مقابلے میں مجھے ڈبل ملنا ہے، تو چلیں جی وہ بہنوں کو اس طریقے سے کھلا پلا کے ان کو راضی کر کے اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے تو ان کو راضی کر لیتے ہیں، اور وہ بیچاری بھائی کی محبت میں جو ہے مروت میں وہ جو ہے وہ چپ رہتی ہیں، اور اس طرح سے یہ لوگ ظلم زیادتی کر جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے تعارف اس لیے کرایا ہے کہ قرآن مجید محض کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جناب پڑھ لو بس فر تو اس کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، یقیناً ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، 1 حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، لیکن کیا یہ کتاب اس لیے اتری ہے کہ ہم صرف اس کو فر پڑھ لیں، اس کو یاد کر لیں، طوطے کی طرح سے رٹ لیں اور اس کو پڑھ لیں اور بس یہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اصل اس کا مدعا صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کا مدعا اس کو سمجھنا ہے، اور صرف سمجھنا ہی نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور عمل ہی کافی نہیں ہے بلکہ اخلاص سے عمل کرنا ہے، ریاکاری سے دور رہنا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس پہ عمل کرنا ہے، کسی بھی معاملے کو، کسی بھی حکم کو صرف اللہ کی رضا کے مطابق یعنی اس پہ عمل کرنا ہے، تو تب جو ہے نا اس کتاب کا جو اصل بینیفٹ ہے وہ ہمیں ملے گا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کو خطاب فرمایا ہے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم،
وہ جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے، یعنی تمہارا باپ ایک ہے آدم علیہ السلام، اور اسی سے، اس کی پسلی سے ان کی بیوی ہماری ماں حوا کو پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا، یعنی اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اللہ رب العزت نے ان دونوں یعنی آدم اور حوا علیہم السلام سے یہ بہت سارے مرد اور عورتیں پوری دنیا میں پھیلا دیے۔ چنانچہ ہم سارے آج 8 ارب کے قریب جو انسان ہیں، سب ان 2 مرد و عورت یعنی آدم اور حوا علیہم السلام کی اولاد ہیں۔ کالے بھی، گورے بھی، ہر طرح کی جو رنگ و نسل ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں جو بھی کوئی بولی بولتا ہے، یہ سارے کے سارے ان 2 مرد و عورت آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ الذی تساءلون بہ والارحام، وہ اللہ کے جس کے نام پر تم واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ میری بات مان لو، اللہ سے ڈرو، یعنی ہم سب، اور یہ نہیں کہ ہم مسلمان ایسا کہتے ہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، فار گاڈ سیک، کوئی بھگوان کے لیے ہندو کہتے ہیں، تو اس طرح سے پوری دنیا جو ہے وہ سب اللہ کا نام لیتی ہے۔ نام چاہے کسی بھی زبان میں وہ لیں، لیکن بہرحال اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ سب کا سہارا وہی اللہ ہے، وہی خدا ہے، کیونکہ وہی ایک خدا ہے سب کا۔ اور والارحام، اور جو تمہارے یعنی رحم کی رشتہ داریاں ہیں، جو تمہارے آپس میں خون کے رشتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالی تمہارے اوپر نگران ہے، نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے۔ یعنی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو نا، یاد رکھو کہ تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے ہو، تم سب اللہ کے سامنے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے تم اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے ہو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی تم کہیں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ سے تم چھپ نہیں سکتے ہو۔ لہٰذا جب تم آپس کے معاملات کو، کیونکہ آگے جو باتیں آ رہی ہیں وہ اسی طرح کی ہیں کہ آج جو مسلمان پہ ظلم کر رہا ہے، باپ بیٹیوں پہ ظلم کر رہا ہے، ان کو پڑھاتا نہیں ہے، بیٹوں کو پڑھاتا ہے، یا بیٹوں کو جو ہے اچھے اسکول میں داخل کراتا ہے، بیٹیوں کو نارمل اسکول میں داخل کراتا ہے۔ بیٹیوں کے لیے وہ سہولتیں نہیں ہیں جو بیٹوں کے لیے ہیں، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اسی طرح سے بھائی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے بہنوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، ان کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دے رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان رشتوں کے تقدس کو پامال مت کرو، یاد رکھو کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر رقیب ہے، اللہ تمہارے اوپر نگران ہے، نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا تو دیا ہے، لیکن تمہیں بزور اس لیے نہیں روک رہا کہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جنت اور جہنم میں تمہیں بھیجنا ہے نا۔ اب ظاہر ہے کسی بندے کو جیل اسی وقت ہوگی جب وہ قانون کو توڑے گا۔ اب جو لوگ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑیں گے تو تبھی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے قانون کا لحاظ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، یعنی اگر کوئی یتیم ہے اور اس کا مال کے تم نگران ہو، نگہبان ہو، عموماً جیسے رشتہ داروں میں ہوتا ہے
کہ کوئی چچا ہے، تایا ہے، جو بھی کوئی ہے، ماموں ہے، اب وہ یتیموں کا والی بنا ہوا ہے یا کوئی اور جو بھی کوئی نگران ہے، تو اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے کہ یتیموں کے مال کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کے مال میں خرد برد مت کرنا، بلکہ ایک کمزوری جو عموماً لوگوں میں پائی جاتی ہے اس کا خصوصی طور پہ تذکرہ بھی فرما دیا، بلکہ حکم دے دیا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یعنی یہ نہ ہو کہ اپنا گندا مال اس کے اندر خلط ملط کر کے تو ان کے اچھے مال کو لے لو اور اس کی جگہ جو ہے اس کی تعداد پوری کرنے کے لیے گندا مال اس میں داخل کر دو اور اس طرح سے کہو کہ جناب میں نے تو ان کا مال پورا کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے تبدیل مت کرنا اپنا خراب مال اس میں ڈال کے کہ اس طریقے سے تم جو ہے یتیموں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو اور اپنے اور ان کے مال کو ملا جلا کے تو اس طرح سے اپنا خراب مال جو ہے ان میں ڈال کے تو ان کا اچھا مال ہتھیا لو، ایسا مت کرنا، کیونکہ تم تو یہ سمجھ رہے ہو ان کا باپ تو ہے نہیں، اس کو نہیں پتا یہ چھوٹے ہیں، ان کو تو ابھی شعور نہیں ہے، تو یہ یاد رکھو کہ اوپر اللہ بھی تو ہے نا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تو ان کے مالوں کو جو ہے مت کھاؤ اپنے مالوں میں خلط ملط کر کے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کا اور اپنا مال اس طرح سے مکس اپ کر کے تو اس کو کھانا شروع کر دو کہ پتہ نہ چلے کہ جناب تم کیا کر رہے ہو۔ تو عموماً جو ہے جو بھی اس طرح کی دو نمبریاں ہوتی ہیں وہ سب جو انسان سوچتا ہے یا کرتا ہے ان سب کا تذکرہ فرما دیا ہے کہ کسی بھی طرح سے مال کو تبدیل نہیں کرنا ہے ان کے، اور کسی بھی طرح سے اس میں مکس اپ کر کے تو جو ہے ان کو جو ہے وہ اندھیرے میں رکھ کے تو ان کا مال ہڑپ کر جاؤ، ایسی حرکت مت کرنا، اس لیے کہ انہو کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم یتیموں کا مال کسی بھی طریقے سے خرد برد کرو، اس کو کھاؤ، اس کو مکس کرو، اس کو تبدیل کرو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سخت ترین سزا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو تم نکاح کر لو خواتین میں سے جو تمہیں پسند ہوں، دو دو، تین تین اور چار چار۔ اچھا، اس میں جو یہ ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اب ظاہر ہے جب یتیم لڑکیاں ہوں تو کوئی بندہ جو ہے ان کا رشتہ دار ہے اور وہ یہ سوچے کہ ان کا مال بھی ہے، چلو مال بھی مجھے مل جائے گا، اور اس طرح سے ان کا کوئی ولی وارث تو ہے نہیں پوچھنے والا، تو میں ان کے ساتھ جو بھی سلوک کروں گا تو جو ہے مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے خصوصی ان کا تذکرہ فرما دیا، کیونکہ ایک تو یتیم، اوپر سے لڑکیاں، اور پھر ان کو اپنے نکاح میں لے کے ان کے بال پہ نظر رکھ کے اور ان کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ کس نے مجھے پوچھنا ہے، میں ان کے ساتھ جو بھی سلوک کروں گا مجھے کون پوچھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کا تذکرہ فرمایا گیا، حکم دیا گیا کہ ان کے معاملے میں انصاف سے کام لینا، اگر تم انصاف ان کے ساتھ نہیں کرو تو پھر ان کے بجائے دوسری عورتوں سے نکاح کرو، جو آزاد عورتیں ہوتی ہیں، جو دوسری جن یتیم نہیں ہیں، ان میں سے دو دو، تین تین، چار سے نکاح کرو۔ یعنی ایک تو معاملہ یہ آ گیا کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح بھی کرنا ہے تو ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، لیکن اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو، تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ جاب کس نے پوچھنا ہے یہ اور یہ، تو پھر ان کے معاملے میں یعنی اپنے آپ کو بچاؤ کہ تم نے اگر ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی تو تم گناہ کے مرتکب ہوگے، لہٰذا یہ تو تمہیں بہرحال اجازت ہے کہ تم نکاح ان سے کرو یا کوئی بھی دوسری آزاد عورت سے کرو، دو تین چار تک یعنی اجازت ہے، لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم دو تین چار بیویاں کرنے کے بعد ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی عورت پہ اکتفا کرو۔ یعنی اس میں بھی اگرچہ حکم دیا جا رہا ہے
لیکن پھر بھی بندے کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ تمہیں اجازت تو ہے، تم 2 بھی 3 بھی 4 بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو یا تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ میں جو مرضی ہے کروں گا، جس کے ساتھ جیسا چاہوں گا سلوک کروں گا، تو یہ اگر تم نے کرنا ہے تو ابھی سے بچ جاؤ، کیونکہ یہاں دنیا میں تو تمہیں صرف وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم نے انصاف کرنا ہے، لیکن اگر تم نے یہ انصاف نہ کیا تو قیامت کے دن شدید ترین عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندے کی اگر 2 بیویاں ان کے ساتھ وہ انصاف نہیں کرتا ہے تو اس کے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ کیا صورتحال ہوگی ایسے بندے کی، کتنی رسوائی اور بلکہ کتنا رسوا کن عذاب یہ ہوگا اس بندے کے لیے کہ سب کے سامنے اس طرح سے اس کا آدھا دھڑ جو ہے جسم کا جو ہے وہ مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ چیزیں وارننگ تو ضرور ہے یہاں دنیا میں، اور کوئی کرتا بھی رہتا ہے، ظلم زیادتیاں کرتے رہتے ہیں لوگ، قتل تک کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، بڑے ظلم زیادتیاں کرتے ہیں خواتین کے اوپر، لیکن کیا یہ کر کے تو وہ بچ جائیں گے؟ یہاں جھوٹ بول کے ان کے اوپر گندے گندے الزام لگا کے تو جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتیاں کر جاتے ہیں، تو کیا یہ یہاں جیسے دنیا میں بچ جاتے ہیں تو آخرت میں بھی بچ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ان کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پہ اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر تمہاری جو لونڈیاں ہیں وہ ان سے بھی جو ہے تم تمتع کر سکتے ہو، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ بہرحال یہ اب چونکہ سسٹم لونڈیوں والا ختم ہو چکا ہے، اور یہ لونڈی غلام والا معاملہ جو ہے آج سے کئی سو سال پہلے ختم ہو چکا ہے، لہٰذا یہ جب تھا تو اس کی اجازت دی گئی تھی۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ایک بھی کرنی ہے، اگر یہ اندیشہ ہو کہ 2 4 سے تم جو ہے وہ انصاف نہیں کر سکو گے، تو یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے ان احکامات پہ عمل پیرا ہوگے تو ظلم زیادتی سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے کہ جب تم کسی پر ظلم زیادتی کرو گے تو گویا تم اپنے اوپر، یعنی سب سے پہلے تو تم اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ وہ بندہ یا وہ بندی یا وہ عورت یا وہ یتیم جس نے جو تمہاری ظلم زیادتی کا شکار ہوا، وہ تو سال 10 سال 20 سال جو بھی اس کی زندگی کے ہیں وہ تو بھگت کے اس دنیا سے چلا جائے گا، تم بھی چلے جاؤ گے، لیکن اس کا خمیازہ تمہیں آخرت میں بھگتنا پڑے گا، جو بہت دردناک ہوگا، خطرناک ہوگا تمہارے لیے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اللہ کے ان احکامات کو فالو کرو جو تمہیں دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ رہی بات کہ تھوڑا سا اس کو میں ٹچ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 3 4 تک کی جو اجازت دی ہے تو یہ کیوں دی ہے؟ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جن ممالک میں، خصوصاً یورپ میں اس ٹائم، رشیا میں، ان ممالک میں اتنی بڑی تعداد ہے عورتوں کی کہ وہ اگر 2 2 3 3 4 بھی کریں نا تو شاید پھر بھی عورتیں ان کی بچ جاتی ہیں، یعنی اتنی بڑی تعداد ہے۔ یہ ہمارا جو بر صغیر ہے اس کے اندر، یعنی بنگلہ دیش ہے یا پاکستان ہے یا انڈیا ہے، اس میں عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن یورپین کنٹریز میں، خصوصاً رشیا میں اگر گوگل پہ دیکھیں تو بہت زیادہ تعداد ہے عورتوں کی۔ اس لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک بیوی تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی 2 کریں گے تو یہ ظلم ہے، دوسری کے ساتھ، پہلی کے ساتھ یہ ہے وہ ہے، لیکن پھر باقی عورتوں کو وہ قانونی طور پہ اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ حرام کاری کریں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں، انارکی پیدا ہوتی ہے۔ پھر ایک بندہ جو ہے اس کی بیوی تو ایک ہوتی ہے لیکن اس کی سینکڑوں کی تعداد میں گرل فرینڈ ہوتی ہیں۔ چنانچہ یوسف اسلام جو جارج اسٹیفن کے نام سے آج سے 30 40 سال پہلے مسلمان ہوا تھا، بہت خوبصورت نوجوان تھا، اور وہ کرسچن تھا، وہ شراب بڑی اس نے پی، یعنی اس نے جو اپنا انٹرویو دیا، جو اب یوسف اسلام کے نام سے مشہور ہے، اگر گوگل پہ لکھیں تو اس کی ساری ہسٹری آ جاتی ہے، تو اس سے جب کسی نے پوچھا ابھی ریسنٹلی ہی کہ کسی صحافی نے کہ آپ نے ایسے مذہب کو کیوں پسند کیا یا چوز کیا کہ جس مذہب میں یہ حال ہے کہ ایک مرد کو جو ہے وہ 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کو کھنگالیں
تو آپ کو یہ ملے گا کہ میں جب کرسچن تھا، لندن میں رہتا تھا، تو میں نے دنیا کی اچھی سے اچھی شرابیں پیں، اور اتنی عورتوں سے میں نے زنا کیا یا مطلب تعلقات رکھے کہ مجھے خود کو نہیں معلوم کہ ان کی تعداد کتنی ہے، اور ان میں سے کتنی حاملہ ہوئی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، ان میں سے کتنوں کے بچے پیدا ہوئے، گر گئے، انہوں نے گرا دیے، ابارشن کرائے، مجھے نہیں پتہ ہے، کتنے میرے بچے پیدا ہوئے اور مجھے ان کا نہیں پتہ ہے، ان کو میرا نہیں پتہ ہے کہ میں ان کا باپ ہوں، اور مجھے ان بچوں کا نہیں پتا کہ میرے یہ بچے ہیں، اور مجھے ان عورتوں کا نہیں پتا ہے جن کے ساتھ میں نے یہ سلوک کیا کہ ٹیشو پیپر کی طرح سے میں نے استعمال کیا اور مسل کے پھینک دیا، کیونکہ میرے پاس پیسہ تھا، میں دنیا کا بہترین جو ہے وہ سنگر تھا، اور بے شمار میرے پاس دولت تھی۔ تو میں نے انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہودیت، کرسچینٹی، ہندوازم، اسلام، ان ساری چیزوں کا مطالعہ کیا، اور پھر میرے بھائی نے مجھے جو ہے وہ ایک قرآن مجید لے کے دیا، انگلش ٹرانسلیٹڈ، اور میں نے اس کو پڑھا اور مجھے اسلام پسند آیا۔ اور جب میں نے یہ پڑھا کہ اسلام میں 4 عورتوں کو بیوی بنانے کی اجازت ہے، اور اس سے اوپر آپ نہیں کسی تیسری 5ویں عورت کے ساتھ، یعنی جو آپ کی بیوی ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 1 ہے، اس کے علاوہ آپ کسی عورت کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ کسی عورت کو چھو نہیں سکتے ہیں، چاہے کہ آپ اس کے ساتھ زنا کریں۔ تو وہ عورتیں جو کسی ایک مرد مسلمان کی 4 بیویاں ہوتی ہیں، وہ تو اپنی عزت محفوظ کر لیتی ہیں، اور وہ بندہ زنا سے بچ جاتا ہے۔ اور یہ جو میں نے کیا یا میرے جیسے کروڑوں لوگ کر رہے ہیں زنا، اور وہ عورتیں کر رہی ہیں کھلے عام، اور ان کو ملکی قانون کے مطابق بھی جو ہے وہ اجازت ہے، تو وہ بہتر ہے یا یہ اسلام کا نظام بہتر ہے کہ ایک بندہ 4 بیویاں رکھے، ان کو عزت دے، ان کے بچوں کو پالے، ان کی ضروریات پوری کرے، ان کو عزت اور احترام دے، سارا کچھ دے، اور وہ بھی ادھر ادھر منہ نہ مارے، یہ بندہ بھی ادھر ادھر منہ نہ مارے؟ یہ بہتر ہے یا یہ کہ جناب بیوی تو ہو ایک، آپ جتنی چاہیں عورتوں سے زنا کرتے پھریں، آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا، نہ آپ کی بیوی، نہ آپ کی جو ہے وہ پولیس، نہ آپ کی قوم، نہ آپ کا معاشرہ، کوئی بھی آپ کو نہیں پوچھنے والا، جتنی چاہیں عورتوں سے آپ زنا کرتے پھریں؟ تو وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ تو یہ اللہ کا جو نظام ہے یہ فطری ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کیونکہ اللہ کا جو فطری نظام ہے، اللہ نے اس فطرتی نظام کے تحت یہ سارے قوانین ہماری ضرورت کے لیے فراہم فرمائے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہماری ضرورت کے مطابق یہ سارے احکامات ہمیں دیے ہیں۔ تو اگر یہ 4 تک کی اجازت ایک مرد مسلمان کو بیویاں رکھنے کی دی گئی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فطری ضرورت ہے، صرف مرد کے لیے نہیں، اس کے لیے تو ہے ہی، اور عورتوں کے لیے بھی یہ فطری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔